This program is brought to you by Al Rayyan Funeral Services. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ پروگرام رمضان المبارک اور خواتین میں آپ کے ہوسٹ فضہ علی، اور آج اس سلسلے کا 24واں پروگرام ہے، اور آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے حقوق العباد۔ عزیزان من، یہ رمضان المبارک جس کو شہر مساوات بھی کہا جاتا ہے، برابری کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ عزیزان من، اس برابری کے مہینے میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کس کو برابر لے کر آنا ہے؟ شاید وہ لوگ جو ہم سے کمتر ہیں، اور جب بات آئی کمتر کی تو کون؟ وہ لوگ۔ پروردگار عالم جو اپنے بندوں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور پروردگار عالم کی خوشنودگی کی سب سے قریب ترین راہ جو ہے وہ اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ پروردگار عالم نے جس طرح سے انسان کے اوپر اپنے حقوق کو رکھا، اس طریقے سے ہم جانتے ہیں کہ حقوق العباد بھی واجب فرمائے۔ اور یہ حقوق العباد جو ہے اگر دیکھیں تو کہاں تک جاتے ہیں؟ فقط ماں باپ کے حقوق، فقط اولاد کے حقوق، فقط بہن بھائیوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، چلنے کے حقوق، راہگیروں کے حقوق۔ اس کے علاوہ پروردگار عالم نے ہمارے اوپر ہمارے آنکھ کا حقوق، کان کا حقوق، ہمارے ہاتھوں کا حقوق، یعنی کہ ہمارے اعضاء و جوارح تک کے حقوق ہم پر جو ہے لازم فرمائے ہیں۔ یہ رمضان المبارک جس کا ہم نے مقصد ہی پروردگار عالم کی رضایت کو قرار دیا کہ پروردگار عالم تو ہم سے راضی ہو جا۔ لیکن پروردگار عالم کیا کہتا ہے کہ دیکھو روز قیامت میں اپنے حقوق تو شاید معاف کر دوں، میں اپنے جو حق تلفی ہوئی ہے، جو تم نے میری عبادت کا حق ادا نہ کر سکے، میں شاید وہ تو معاف کر دوں، لیکن ہاں وہ جو تمہارے کاندھوں پہ کسی مرد مومن کا حق ہے، کسی میرے بندے کا حق ہے، میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ یعنی پروردگار عالم یہاں پہ زندگی گزارنے کا طریقے کا مہم ترین نقطہ بیان کر رہا ہے کہ دیکھو تمہاری گردن پہ کسی کا حق نہ ہو۔ یعنی کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ آپ کے کچھ فرائض ہیں، ماں باپ کے ساتھ آپ کے کچھ فرائض ہیں، اولاد کے ساتھ آپ کے کچھ فرائض ہیں، زوجہ کے ساتھ آپ کے کچھ فرائض ہیں، یا اس پوری دنیا کے اندر اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے تو انسان اس بات کو سمجھے کہ پروردگار عالم کے حضور اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ کہ روز قیامت جب ہر انسان محتاج ہوگا، ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا، ذرا سوچیں کس قدر مشکل ہوگا اس موقع کے اوپر کہ انسان کسی سے کہے کہ میرے اتنا روپیہ معاف کر دو، میں تم سے قرض لیا تھا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا حق ادا نہیں کیا تھا، مجھ سے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ اس وقت کی معافی مانگنا بہت زیادہ مشکل ہے عزیزان من۔ اور اگر اس وقت معافی نہیں ملی تو جس سے پہلے ہم نے جو موضوعات میں ڈسکس کیا گناہ کبیرہ کے موضوعات کے اندر یا توبہ کے موضوعات کے اندر کہ پروردگار عالم جو بآسانی بخشنے والا ہے، جو مہربان ہے، اس وقت پروردگار عالم نے کہا ہے جب تک میرا بندہ نہیں معاف کرے گا میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ سمجھ میں یہ آیا کہ جس طرح سے حقوق اللہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ حقوق العباد ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ تاریخ کے اندر بہت سارے ایسے لوگ جو شاید گنہگار تھے لیکن کیونکہ حقوق العباد کی پاسداری کرتے تھے، خلق خدا کے ساتھ بہترین سلوک کرتے تھے، خداوند عالم نے اس اچھائی کی وجہ سے ان کو ولی اللہ بھی بنا دیا، ان کو توفیق الہی ایسی حاصل ہوئی کہ عاقبت بخیر ہو گئی، بہترین موت کے ساتھ شہادت کی موت ملی۔ کیوں؟ کیونکہ پروردگار عالم نے انسان کو انسان کی جو فطرت پہ رکھا ہے، تو فطرت انسانی کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ انسان کے دل میں احساس ہو، انسان اپنے آس پاس کے لوگوں کی قدر کرے اور ان کے حقوق کو ادا کرے۔ عزیزان من، بس جب حقوق عباد کی بات آئی تو سب سے پہلا حقوق جو میرے آپ کے ذہن میں آتے ہیں، کس کا حقوق آتا ہے؟ وہ آپ کے والدین کا حقوق آتا ہے۔ پروردگار عالم کا جو سب سے عظیم تحفہ، سب سے بڑا تحفہ جو والدین کی شکل کے اندر ہے کہ پروردگار عالم کے بعد اگر کوئی رب کی منزل پہ ہے جو ہمیں پالتا ہے، جو پوستا ہے، جو ہمیں رزق کی فراہمی کرتا ہے، یا وہ وسیلہ کہ پروردگار عالم خود رازق ہے، پروردگار عالم نے رزق اپنے ذمے لیا ہے لیکن وسیلہ باپ کو قرار دیا ہے، پروردگار عالم نے پالنا اور پیدائش اپنے ذمے لی ہے لیکن وسیلہ ماں کو قرار دیا ہے۔ وہ جو پروردگار عالم کے امور کے اندر پروردگار عالم کے مددگار ہیں کہ پروردگار عالم نے جن کو اپنا وسیلہ قرار دیا اس دنیا میں لانے کا سبب، ہمیں پالنے کا سبب، تو وہ پالنے والے اور وہ پیدا کرنے والی ماں، اس کا حق ہماری گردن پہ کس قدر زیادہ ہوگا۔ اور انسان چاہتے ہوئے بھی اپنے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ایک شخص رسول خدا کے پاس آیا، کہا اے نبی خدا، میں نے اپنی ماں کو 7 دفعہ کاندھوں پہ بٹھایا اور اس کو حج کروایا ہے، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟
تو رسول خدا نے کہا تو نے اپنی ماں کی پہلی رات کا بھی حق ادا نہیں کیا جب تم اس دنیا کے اندر آئے تھے۔ ذرا سوچیں کس طرح کوئی شخص اپنے والدین کا حق ادا کر سکتا ہے۔ لیکن یہ رمضان المبارک کیونکہ ہمیں سب کچھ اس رمضان سے سیکھنا ہے۔ اگر ہم نارمل بات کریں تو پورا سال ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ رمضان جو پروردگار عالم نے تحفے کے طور پر دیا ہے، خدا نے یہ جو رمضان المبارک اپنی طرف راغب کرنے کے لیے دیا ہے، اور ایسی روٹین سیٹ کری ہے، ایسا طریقہ بنایا کہ از خود انسان اس رمضان کے اندر اپنی فیملی سے بہت زیادہ کلوز ہو جاتا ہے۔ کس طرح سے اپنے والدین کا خیال کرتے ہوئے، دیکھیں عام دنوں کے اندر شاید مصروفیات زندگی کے اندر ہم کبھی کوئی پہلے ناشتہ کر رہا ہے، کوئی بعد میں ناشتہ کر رہا ہے، کوئی دوپہر کا کھانا کھا رہا ہے، کوئی کھانا نہیں کھا رہا، کوئی گھر کے اندر کھا رہا ہے، کوئی گھر سے باہر کھا رہا ہے، کوئی رات کا کھانا گھر والوں کے ساتھ کھا رہا ہے، کوئی ایک بچہ بہت دیر سے آ رہا ہے۔ لیکن رمضان کی کچھ روٹین اس طرح سے ہے کہ خدا کی رحمت اور برکت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ سحر اور افطار میں آپ اپنے والدین کے ہمراہ ہیں۔ آپ کا سب سے پہلی چیز کہ اپنے والدین کو ٹائم دینا، ان کی ہمراہی۔ اگر ہم سب لوگ اپنے والدین سے ایک سوال کریں کہ ہمارے والدین ہم سے کیا چاہتے ہیں، عزت اور احترام کے بعد جو ان کا حق تو ہے ہی ہے، ہمارا فرض ہے، عینی فرض ہے، اس کے بعد ہمارے والدین ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہمارا ٹائم چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں، ہم ان کے ساتھ وقت گزاریں، کیونکہ وہ ہمارے اوپر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں، اگر یہاں پہ بات کی جائے کہ ہاں فقط والدین سے ادب اور آداب سے بات کی جائے، یہ کس قدر ہم پر فرض ہے آپ سب جانتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ والدین کے سامنے اف تک نہ کرو، یعنی کہ اگر اف سے کوئی چھوٹا ورڈ ہوتا، لفظ ہوتا، تو خداوند عالم اس کو بھی ممنوع قرار دے دیتا۔ تو ان تمام چیزوں سے بالاتر ہو گئی کہ جو چیز ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ اپنے والدین کو عزت کرنی ہے، احترام کرنی ہے، ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جانا ہے، ان کو اسپیشل فیل کروانا ہے۔ یعنی کہ یہ بات تو دور کی ہے کہ آپ ان سے بدتمیزی نہ کریں، ان کو بہت اسپیشل فیل کروانا ہے کہ اگر آپ آئے ہیں، وہ آپ کے پاس آئے ہیں، ان کے لیے کھڑے ہو جائیں، ان کو بہترین جگہ فراہم کریں بیٹھنے کے لیے، ان سے بات کریں، ان کو امپورٹنس دیں، ان کو ایک لیجنڈ شو کروائیں۔ ہر جگہ، ہر محفل کے اندر سب سے موسٹ امپورٹنٹ ہستی آپ کے لیے کون ہے؟ آپ کے والدین ہیں۔ آپ اپنے والدین کی جتنی عزت کریں گے یا کروائیں گے، خداوند عالم آپ کو اتنی عزت عطا کر دے گا۔ سب سے پہلی چیز اپنے والدین کو ٹائم دینا ہے اور ان کی عزت کرنی ہے، کروانی ہے، ان کو بہترین فیل کروانا ہے۔ اچھا، آپ کس طرح سے بہترین فیل کروانا ہے؟ اور وہ غلطیاں ہم جو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، سب سے پہلی چیز والدین اگر آپ کے سامنے بیٹھے ہوں، موجود ہوں، خاص کر اگر وہ مصروف نہ ہوں اور خاموش ہوں، کبھی بھی اپنے والدین کے سامنے اپنے فون کو یوز نہ کریں۔ پٹ ڈاؤن یور فون، اپنے فون کو رکھ دیں۔ والدین منتظر ہیں اگر آپ سے بات کرنے کے، یا وہ آپ کو لگ رہا ہے وہ کوئی اور کام انجام نہیں دے رہے، تو خبردار ان کے سامنے اپنی مصروفیت کو شو مت کریں، ان سے بات کریں۔ پہلی چیز یہ ہے، اور یہ وہی چیز ہے جو ہمیں رمضان المبارک کے اندر بہترین غنیمت کا موقع ملا ہے افطار اور سحر کے حوالے سے۔ اس پہ زیادہ طولانی بات نہیں کروں گی، آتے ہیں اگلے موضوع کے اوپر، اپنے بہن بھائیوں سے۔ عزیزان من، ان بہن بھائیوں کی شکل کے اندر آپ کو کیا نصیب ہوگا؟ آپ کے والدین ہنستے بولتے ہوئے نظر آئیں گے۔ خدا ہم سب کے والدین کو عمر طولانی دے، لیکن جن کے والدین سے جدا ہو چکے ہیں، آپ کی بہن کے اندر آپ کی ماں بولتی ہوئی نظر آئے گی، آپ کے بھائی کے اندر آپ کا باپ بولتا ہوا نظر آئے گا۔ اور اس کے بعد ان کے حقوق کیا ہیں؟ ان کے شانہ بشانہ ہوگی، ان کا احترام کے ساتھ، ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے۔ اگر آپ ان چیزوں پہ غور کریں، زکوٰۃ دینا واجب ہے، لیکن مہم کس پر ہے؟ کس کو فوقیت دو؟ اپنے اقربا کو فوقیت دو، اپنے قریب ترین لوگوں کو فوقیت دو۔ یا عید کے اوپر فطرہ دینا واجب ہے۔ عید الفطر کو فطر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں فطرہ نکالا جاتا ہے۔ فطرہ کس کو دے؟ آپ کے قریب ترین، آپ کا بھائی، آپ کا وہ عزیز جو کسی مشکل کا شکار ہو، جو آپ جانتے ہیں کہ وہ صاحب حیثیت نہیں ہے۔ تو بس عزیزان من، والدین کے بعد بہن بھائیوں کے وہ حقوق کہ ان کی مشکلات کو اون کرنا ہے، ان کی مشکلات کا ڈھنڈورا نہیں پیٹنا ہے۔ جس طرح سے اپنے والدین کو آپ اون کرتے ہیں، والدین کے بعد یہ آپ کے والدین ہیں، ان کے ساتھ وہی سلوک رکھنا ہے جس طرح آپ اپنے والدین کے ساتھ رکھتے ہیں یا اپنی اولاد کے ساتھ رکھتے ہیں۔ کہ اس سے ذرا ہم آگے بڑھیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اب ہمارے پاس پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں، ہمارے پاس دوستوں کے بھی حقوق ہیں، ہمارے پاس ایز اے مسلمانوں کے بھی حقوق ہیں۔ ان تمام چیزوں کو اگر ہم سمیٹیں تو کس طریقے سے کس کے حقوق کو ادا کریں؟ یہاں ہم والدین کے حقوق سے لے کے آخر تک حقوق پہ بات کرتے ہیں کہ وہ کون سا طریقہ ہے یا وہ کون سے حقوق ہمارے گردن کے اندر اوپر ہیں جس کو ادا کرنے کے بعد شاید ہمارا شمار کامیاب لوگوں کے اندر ہو جائے۔ تو یہاں رسول خدا کی بہت پیاری سی ہمیں حدیث نظر آتی ہے۔ اگر تم یہ بات جاننا چاہتے ہو کہ تمہارے لیے تمہارے ایک مومن بھائی کا حق کیا ہے، تو تمہارے مومن بھائی کا پہلا حق یہ ہے کہ عفو درگزر اور اس کے ساتھ مہربانی کرو۔ یعنی کہ ابھی تک ان لوگوں کی بات نہیں کی جا رہی ہے جو آپ سے بہت اچھے سے ملاقات کر رہے ہو، اب ان کی بات کی جا رہی ہے کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ کبھی کچھ برا کیا ہو۔ پہلا حق ایک مسلمان ہونے کے ناطے ایک مسلمان کا مسلمان بھائی پر کیا ہے
کہ آپ عفو درگزر کریں اور ان کی جو غلطیاں ہیں ان غلطیوں کے باوجود ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آئیں. کہ اب آپ اگر اس چیز کو مد نظر رکھیں تو کیا بچا. ہماری زندگی میں اختلافات کیوں ہوتے ہیں؟ ایک دوسرے کی برائی کے نتیجے کے اندر. کسی نے ہمارے ساتھ برا کر دیا, کسی نے ہماری یہ غلطی کر دی. جب عفو درگزر کا معاملہ آ گیا ہے تو اب بہت سارے مسائل خود بخود حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. رسول خدا کی حدیث بیان کر رہی ہوں, ورڈ ٹو ورڈ بیان کر رہی ہوں. سارے مسائل حل ہو جائیں گے جب آپ کو کہتے ہیں بخشش کرنے والے بن جائیں. ہم پروردگار عالم سے کیا طلب کر رہے ہیں پورے رمضان؟ ہم نے شب قدر میں کیا بات کری, ہم نے جو ہے گناہوں کے توبہ پہ کیا بات کری. ہم ایک بات مانگ رہے ہیں, خدایا مغفرت فرما دے, بخش دے. اور خود خدا نے کیا کہا, اور میں تمہیں جہنم کی آنکھ سے نجات دے دیتا ہوں. تو خدا کی یہ صفت کیا ہے؟ بخشنے والی صفت ہے. تو بس جو انسان صفات خدائی کا مرکز بن جائے, محور بن جائے, تو پروردگار عالم کی بخشش اس کے لیے ان لمیٹڈ ہو جاتی ہے. کیونکہ تم زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. ہم پروردگار عالم پہ تو احسان نہیں کر سکتے, وہ ہم پر کب احسان کرے گا؟ جب ہم اس کی مخلوق پر احسان کریں. بالکل اس طرح سے اگر کوئی آپ کے بچے کی ہیلپ کر دیتا ہے تو آپ یہ نہیں کہتے بچے سے تو تم جانو اور یہ شخص جانے اسے تمہاری ہیلپ کی ہے. اگر کوئی آپ کے بچے کی ہیلپ کرتا ہے, اس کی مدد کرتا ہے, تو آپ اس چیز کا احسان اپنے سر لے لیتے ہیں. تو بس جب انسان خلق خدا کی مدد کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کا احسان اپنے سر لے لیتا ہے. اس کے بعد اس کے اسرار کو چھپانا, یعنی کہ اگر ایک شخص ہے, اس نے آپ کے ساتھ کوئی گناہ کر دیا ہے, کوئی غلطی کر دی ہے, تو اس کو چھپانا. اگر ہم دیکھیں کہ دوسری صفت بھی پروردگار عالم سے منسوب ہے, ستار الغیوب و غفار الذنوب, کہ پروردگار عالم جو سارے گناہوں کے پردہ پوشی کرنے والا ہے. روایتوں میں ہے کہ اگر کوئی شخص اتنا گنہگار ہو کہ خدا کہتا ہے کہ کبھی کبھی اگر میرے 70 حجابات بھی کم پڑ جاتے ہیں تو میں فرشتوں کو حکم دیتا ہوں کہ اپنے پروں کے اندر سے گناہوں کو سمیٹ ڈالو. وہ پروردگار عالم جو انسان کو اس قدر بخشتا ہے کہ اس کے گناہوں پہ تو پردہ ڈالتا ہے, لیکن اس کی اچھائیوں کو بھی عام کر دیتا ہے. کہ اتنا زیادہ بخشنے والا کہ جس کے بارے میں مولا علی ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں, میرے پروردگار عالم میں کیا کہوں تیری تعریف کے اندر, تو نے میرے ان اچھائیوں کو عام کر ڈالا جو میرے اندر موجود بھی نہ تھی, اور میری جو گناہ ہے اس کو تو نے لوگوں سے چھپا لیا ہے. ایک بہت پیاری سی روایت آپ کے سامنے پیش کروں. روایتوں میں لکھا ہے کہ ہمارا جو کرامت کاتبین ہے, اس میں جو ہمارا رائٹ سائڈ کا فرشتہ ہے یہ روزانہ چینج ہوتا ہے, روزانہ نیا فرشتہ آتا ہے. لیکن جو لیفٹ سائڈ کا فرشتہ ہے جو ہمارے گناہوں کو لکھتا ہے, یہ ہماری پیدائش سے لے کے آخر عمر تک ایک ہی فرشتہ ہوتا ہے. پروردگار عالم کس قدر رحمان ہے, اس کا اندازہ آپ کو اس واقعے سے ہوگا, اس بات سے ہوگا کہ جب پروردگار عالم روز قیامت ہوگا تو خدا یہ کیوں ہوا کہ جو نیکیوں والا فرشتہ ہے یہ روزانہ چینج ہوتا ہے, جو برائیوں والا فرشتہ ہے یہ روزانہ جو ہے یہ وہی رہتا ہے. تو خدا نے کہا کہ جب روز قیامت ہوگا تو میرے بندے کی نیکی کے گواہ اس کے زندگی کے دنوں کے مطابق بہت سارے فرشتے ہوں گے, بہت سارے لوگ ہوں گے, لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے کا گناہ کا بھی کوئی گواہ ہو. تو بس میں اپنے بندے کے گناہ کے لیے ایک ہی فرشتے کو معین کرتا ہوں کہ روز قیامت اس کے گناہ کا گواہ ایک فرشتہ ہو, لیکن نیکی کا گواہ بہت سارے لوگ ہوں. عزیزان من, یہ پروردگار عالم کی صفت ہے. اس کے بعد کسی کے عذر کا جبران کرنا, کسی کے عذر کو قبول کرنا, یہ بھی حق الناس میں سے. یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو ہم خود پروردگار عالم سے طلب کر رہے ہوتے ہیں. خدایا ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہم جبران کرتے ہیں, مغفرت طلب کرتے ہیں. عزیزان من, یہ رمضان المبارک ہمیں یہی تمام چیزیں سکھاتا ہے. کسی کی حاجت کو پورا کرنا, کسی کو بخش دینا, عفو درگزر سے کام لینا, کہ اگر کوئی آپ کے سامنے دستے دراز آئے تو اس کو ہمیشہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹانا, وعدوں کو پورا کرنا. اور ہم دیکھیں کہ تمام صفات پروردگار عالم کی ہیں. یہ رمضان المبارک جو ہمیں خدا کے در پہ لا کے کھڑا کیا ہوا ہے, یہ وقت دیتا ہے سوچنے کا, سمجھنے کا, تفکر کرنے کا. کیا تم جو خدا سے چاہ رہے ہو, کیا خود بھی اس چیز پہ عمل کر رہے ہو یا نہیں کر رہے؟ یا میں یوں کہوں کہ آسان ترین طلب بخشش یہ ہے کہ جو چیز انسان پروردگار عالم سے چاہ رہا ہے خود اس پر عمل کرنا شروع کر دے. تم زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اس بات کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح اس پروگرام سے ضرور کچھ سیکھا ہوگا اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین.